جناب سائن مولانا محمد محسن مدنی صاحب ذکر اہل بیت کا فرمائیے۔ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطیعین والنار للعاصین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المحرومين عن حقهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الصلوات والسلام نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ کا نام بلند ہے آپ حضرات بہت زیادہ ہیں کثیر تعداد میں ہیں باواد بلند مل کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سب کا پہلے گزارش یہ آیت مکھے اگر حکم جو آیت اردو میں ڈالا ہے یہ تمام سب ہی راضی ہو جو تو اردو ڈالا ہے مل کے باواد بلند صلوات پڑھیں محمد تقریباً اس منبر پہ مجھے خطاب کرتے ہوئے 7ویں مجلس ہے بلکہ 8ویں مجلس ہے جس میں مسلسل ایمان کا ذکر ہوتا رہا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے اتنا ضرور بتایا کہ ایمان بازاروں سے نہیں ملتا ایمان کسی کمرے سے نہیں ملتا ایمان کسی مسجد میں نہیں ملتا ایمان کسی خاص ایسے کٹہرے میں نہیں ملتا ایمان وہ ہے کہ جو دینے والا خدا ہے پہنچانے والا ہے در قرار
ایمان میں بہت طاقت ہے، ایمان کمزور نہیں ہوا کرتا۔ تو چھوٹے سے چھوٹا ایمان ہو نا، کم سے کم جو ایمان ہو وہ بھی کمزور نہیں ہوتا، تو جو ہے یا نہیں ہے وہ بھی کم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں کم ہوتا؟ اس لیے کہ ایمان کو بھیجنے والا بنانے والا خدا ہے، تو خدا نے دنیاوی طاقت ایمان میں نہیں رکھی ہے، اللہ کی طاقت رکھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت وہ ہے کہ جو وسیع ہے، میری رحمت جو ہے وسیع ہے، میری رحمت مسیق نہیں ہے، تنگ نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مجلس میں کہ ایک امام بارگاہ ہوتا ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اس میں جتنے آدمی آ سکے گے وہی آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ لیکن مولا کی مجلس میں اتنی تو وسعت ہے کہ مولا یہ کہتے ہیں مولا کا نام سنے، امام بارگاہ میں جگہ نہیں ملے گی تو روزوں میں تو جگہ ملے گی نا۔ ایمان میں اللہ کی طاقت موجود ہے، جہاں وہ وسعت ہے تو اب ایمان میں کوئی بھی آتا جائے، شرط یہ ہے کہ ایمانی صفتیں موجود ہوں، ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ اب اس امام بارگاہ میں ہر کوئی آئے گا بھی نہیں، وہی آئے گا کہ جو امام بارگاہ میں آنے کا اہل ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام بارگاہ میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، وہی آئے گا کہ جو یہاں آنے کا اہل ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مومن بھی بھلے اپنے آپ کو بلائے، کہے یہ کہ میں مومن ہوں، لیکن آیا امام بارگاہ والوں کی کوئی مہر لگی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، کئی منسٹر لوگ آتے ہیں، پھر وہاں پاس بک جو ہے وہ ایشو کیے جاتے ہیں۔ یہ پاس بک جو ہے پھر ہر کسی کو دیا جاتا ہے، جو بھی اس کچہری میں آئے گا، جو بھی اس کچہری میں آئے گا یہ کارڈ لے کر کے آئے گا، اس لیے کہ اس جگہ پہ اس وزن میں وہی آئے گا جس کے پاس یہ کارڈ موجود ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ کارڈ موجود نہیں ہے تو وہ نہیں آ سکتا، چنانچہ وہاں رسی باندھی ہوئی ہوگی اور اس رسی میں جو لوگ آتے ہوں گے، بھائی توجہ چاہتا ہوں نا، اگر آپ حضرات زیادہ نہیں سمجھ سکتے مجھے ابھی سے کہہ دیں کہ میں سندھی میں ہی کہہ دوں۔ نہیں، میں ابھی کچھ دیر کو چلتا ہوں، دیکھیں کتنی بات کرتے ہیں۔ ہاں یہ کچھ دیر تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، سمجھنے میں کہیں ہچکچاہٹ نہ ہو جائے، توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا تو اب یہ کیا ہوا یہ کہ ادھر سے وہ کہے گا کہ بھائی کہاں جانا ہے، کہا کہ اندر بزم میں جانا ہے، ادھر سے بزم میں گیا، ادھر سے اس نے کہا جناب کارڈ دکھاؤ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کارڈ دکھاؤ، اگر کارڈ دکھا دیا وہ کارڈ ان کے مطابق ہو گیا تو کہیں گے آؤ بسم اللہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں گے آؤ بسم اللہ۔ لیکن اگر کارڈ مطابق نہیں ہوا، کوئی جعلی نکل آیا، بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی کارڈ اگر جعلی نکل آیا تو پھر اس
کے بعد کہیں گے بھائی یہ کارڈ جعلی نہیں ہے، تو خود جعلی ہے۔ جو ہے یا نہیں؟ یہ کارڈ جعلی نہیں ہے، تو خود جعلی ہے۔ اب خداوند عالم نے کہہ دیا ایمان میرا وسیع تو بہت ہے، اس کا میدان بہت وسیع ہے، اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن جس کے پاس ایمانی کارڈ ہوگا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کے پاس ایمانی کارڈ ہوگا وہ اس میں آ سکتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں وہ آیے کریمہ سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی، ورنہ جا کر کے قرآن مجید میں پڑھ لیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب یعنی عرب کے بدو، وہ آ کر کے رسول خدا سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ابھی تک تمہارا ایمانی کارڈ بنا نہیں ہے۔ میں تو یہی ترجمہ کر دوں نا، قل لم تؤمنوا، ابھی تک تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ دو کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے مسلمان اور چیز ہے، مومن اور چیز ہے۔ سلام پڑھے محمد والا۔ مسلمان اور چیز ہے، مومن اور چیز ہے۔ مسلمان کون ہے؟ بھئی یہ ٹھیک ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ مسلمان چیز کیا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو مسلمان بن گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ مسلمان بن گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسلمان بن گیا۔ لیکن عزیزان محترم، اب امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا مولا یہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جس نے محمد رسول اللہ پڑھا، یہ مسلمان بن گیا، کیا اس کا کوئی آگے بھی فائدہ ہے؟ راجہ بیٹھے غور کیجئے گا، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، لیکن آپ اپنے سننے کے ضامن بن جائے۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، یہاں جہاں بیٹھے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ مسلمان جب اسلام لاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس میں اسلامی قانون تو آ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں اسلامی قانون آ گئے۔ قانون کیا ہے؟ مسلمان کا خون محفوظ ہو گیا۔ یہ امام کے جملے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کیا تمام گویا میں سمجھوتا ہے یا نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، اب میں سندھی اردو دونوں کو ملا دیتا ہوں، لیکن جو آپ کی بات ہو آپ کہہ دیجئے گا، جو ان کی بات ہے وہ کہہ دیں۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ آپ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ وہ سندھی میں پڑھو، میں کیا کروں بھائی؟ حالانکہ مکھ سعودی یا اردو پہ لگے، مکھ سعودی اردو پہ لگے تو کہ جگہ سعودی لگے سندھی میں نہ پڑھو۔ بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد۔
المسلم، مسلم کون ہے؟ جن کے اوپر اللہ کے قانون نافذ ہو جائے۔ اب قانون کون سے ہے؟ قانون یہ ہے، 2-3 قانون تو ہو جائیں گے آپ کے سامنے، ابھی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں کہ میں سارے قانون بیان کر دوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ قانون ایک یہ ہے کہ مسلمان کا خون محفوظ ہے۔ مسلمان کا خون محفوظ ہے یعنی کیا مطلب؟ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، محمد رسول اللہ پڑھ دیا، اب آپ دیکھیں یہ میرا کلام سارے سن رہے ہیں، سب کو سمجھنا چاہیے، جب آپ نے بھی پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے بھی پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زیادہ سے زیادہ اس بھائی نے یہاں تک کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ نے آگے بڑھا کر کے کہا علی ولی اللہ، آپ نے کہا علی ولی اللہ۔ اب جیسے علی ولی اللہ آپ نے کر دیا یہ ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی مسلمان ہے، تو ہے یا نہیں ہے؟ اس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا یہ آپ نے جو زبان سے کہا محمد رسول اللہ، یہ آپ کے اندر میں بھی یہ نام گھسا ہے یا نہیں گھسا؟ اندر میں داخل ہوا یا نہیں؟ اس میں اندر میں بھی جان میں بھی اس کا اثر گیا یا نہیں گیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو کسی نے لاٹھی لگا کر کے بندوق کی نوک پہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو نہیں پڑھوایا نا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو نہیں پڑھایا، بلکہ آپ کی فطرت میں موجود تھا، آپ کی فطرت میں موجود تھا، لا الہ الا اللہ بھی موجود تھا، محمد رسول اللہ بھی موجود تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی موجود تھا، محمد رسول اللہ بھی موجود تھا۔ سنیے گا، اب جب آپ کے پاس، توجہ چاہتا ہوں، آپ کے پاس محمد رسول اللہ آ گیا تو اب قرآن مجید کے ایک اور آئے کلمہ سنیے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول خدا، خدا نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ اگر تو اس قوم میں رہے گا میں کبھی عذاب نہیں کروں گا۔ جی میں کبھی عذاب نہیں کروں گا، تو جب اللہ عذاب نہیں کر رہا، جب اللہ رسول کے صدقے میں قوم پہ عذاب نہیں کر رہا، تو جب تیرے دل میں بھی محمد رسول اللہ ہے تو دوسرے کے لیے عذاب بن کے کیوں آئے ہو؟ پھر دوسروں کے لیے عذاب بن کے کیوں آئے ہو؟ اب اللہ بھی عذاب نہیں کرتا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ عذاب نہیں کرتا تو آپ کے اوپر کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے عذاب بن جائیں؟ تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ کا اثر اس نے اٹھایا ہے جو دوسروں کے لیے عذاب نہیں ہے، رحمت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو دوسروں کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ وہ رحمت بن جائے، اس لیے کہ اس میں محمد رسول اللہ موجود ہے۔ لیکن عزیزان محترم مجھے آگے بڑھنے دیجیے، آپ نے کہہ دیا علی ولی اللہ، آپ نے کہہ دیا علی ولی اللہ، اب آج آپ میں 3 چیزیں آ گئی، اللہ کی توحید بھی آ گئی، رسول کی رسالت بھی آ گئی، علی کی ولایت بھی آ گئی۔ بات کو سمجھیے گا، بہت قیمتی بحث چل رہی ہے۔ اب علی ولی اللہ ہو
اچھا یہ بتائیں، یہ جتنے حضرات آپ حضرات بیٹھے، مومنین پیچھے بھی بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، میں سب سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سب کے دل میں یہ تینوں ذاتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ جی آپ سب کے دل میں یہ تینوں ذاتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بتا دیجئے بھائی، آپ لوگوں کے دل میں اللہ ہے یا نہیں؟ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا آپ نے محمد رسول اللہ پڑھا یا نہیں؟ تو آپ کے دل میں محمد ہے یا نہیں ہے؟ محمد بھی اکیلا نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ محمد بھی اکیلا نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہے آپ کے ذہن میں۔ کافر وہ ہے کہ جو صرف محمد کہتا تھا، اور مومن وہ ہے جو محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ یہ دونوں چیزیں آ گئی یا نہیں؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ہی کے ایمان کے مطابق، آپ ہی کے دل کے مطابق، اب آپ سارے بتائیں، جب لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، تو اب آپ بتائیں کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے دل میں علی ولی اللہ نہ ہو؟ تو جو ہے یا نہیں؟ ہر کسی کے ذہن میں علی ولی اللہ ہے یا نہیں؟ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں تو بارگاہ امامت میں بیٹھا ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ جو بارگاہ میں امامت میں بیٹھا ہے، اور امام کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے اوصاف رکھتا ہو۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ جو خدا کے اوصاف رکھتا ہو۔ جب خدا کے اوصاف رکھتا ہے تو خدا بھی وہ ہے، انی عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے اندر سے بھی واقف ہوں، تمہارے باہر سے بھی واقف ہوں، میں تمہارے اندر سے بھی واقف ہوں، میں تمہارے باہر سے بھی واقف ہوں۔ تو وہی تو علم رسول اللہ کو ملا ہے۔ اب رسول خدا بھی وہی ہے کہ جو تمہارے اندر سے بھی واقف اور تمہارے باہر سے بھی واقف۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کو امام بھی وہ ملا ہے جو تمہارے اندر سے بھی واقف ہے، باہر سے بھی۔ جی وہ تمہارے اندر سے بھی واقف، وہ تمہارے باہر سے بھی واقف۔ اب جو بارگاہ امامت میں بیٹھے ہیں، کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارا امام وہ ہے کہ تمہارے اندر سے بھی واقف، باہر سے بھی واقف، اندر کو بھی جانتا ہے، باہر سے بھی جانتا ہے؟ تو اب آپ صرف زبان سے یہ کہیں کہ ہمارے دل میں علی ہے، دل سے یہ کہیں کہ ہمارے دل میں علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دل سے یہ کہے، ارے آپ کیا کہیں گے؟ امام فخر الدین رازی جب پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے، اہل سنت کے بہت بڑے پیشوا، بہت بڑے عالم، مفسر، قرآن میں تفسیر کبیر جس نے لکھی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو امام مشککین بھی کہا جاتا تھا، یعنی شک کرنے والوں کا امام۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یاد رکھے فرق ہے اماموں میں، یہ ان کا امام مشککین ہے، اور آپ کا علی وہ ہے کہ جو امام الیقین ہے۔ امام الیقین ہے، یہی تو وجہ ہے کہ علی علیہ السلام کہتے ہیں لو کشف الغطا لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے یہ ظاہری پردے ہٹا
وہ امام المشککین ہے. اس سے پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ تو عجیب بات ہے، اس کے سامنے تو بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. جتنی بڑی شخصیتیں اس امام کے پاس موجود تھی، ساروں نے مل کر کے اس کے شک میں اضافہ کیا ہے. میں آپ سے کتاب کر رہا ہوں، وہ تو ہے یا نہیں ہے؟ جتنی شخصیتیں تھی، میں سب کے نام گناؤں کیا؟ یہ نام گنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نام گنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے سامنے تو بہت ہی شخصیتیں ہیں نا، ایک نہیں ہے، دوسرے نہیں ہے، اور رسول خدا کے بہت نزدیک ہے. تو ہے یا نہیں ہے؟ اور رسول خدا کے قریبی بھی ہے. پھر میں کیوں کہوں کہ بھائی نام لوں؟ آپ خود ہی جا کر کے پڑھو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا میرے کلام جو بھی سن رہے ہیں وہ سارے جا کر کے پڑھو. اور جتنے بھی مشککین تھے نا، ان سب نے مل کر کے اس میں تو شک ڈال ہی دیا کہ آپ فیصلہ کیا کریں، ادھر کریں ادھر کریں، ادھر جائے ادھر جائے. تبھی تو بیچارہ ڈھونڈتا ہے نماز میں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. خبر تو نہیں ہے؟ یہ امام مشککین کے سامنے تو بہت آدمی تھے. ایک کا نام لے لیتا، لوگ بہت خوش ہو جاتے، دوسرے کا نام لے لیتا، لوگ بہت خوش ہو جاتے، تیسرے کا نام لے لیتا، لوگ بہت خوش ہو جاتے، الف کا، بے کا، دال کا، کسی نہ کسی کا نام لے لیتا. لوگ تو خوش ہو جاتے نا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھار الحق ما شہد بہ الاعداء، حق اسے کہتے ہیں جس کی گواہی دشمن بھی دے دے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حق اسے کہتے ہیں جس کی گواہی دشمن بھی دے دے. اور اگر حق خدا کہلوانا چاہے تو بھلے وہ شک کرنے والا ہو، اس سے بھی کہلوا دیتا ہے. اور ادھر سے نام تو لینے کے لیے اس کے پاس بہت سے نام تھے، لیکن اس وقت وہ نام نہ لیتا نہ لیتا نہ لیتا. آخر میں یہ نام اس کی زبان پہ آ گیا، ما من مؤمن الا وفی قلبہ حب علی ابن ابی طالب. کوئی مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. جس کے دل میں علی کی محبت ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو سب کچھ ہے، مومن نہیں ہے. تھک کے نہیں سنیے گا، سب کچھ ہے، مومن نہیں ہے. مومن تب ہوگا جب اس کے پاس توحید بھی ہو، رسالت بھی ہو، امامت بھی ہو، اور جس کے اصول دین میں نہ عدل موجود ہو نہ امامت موجود ہو. توجہ ہے؟ صلوات پڑھے محمد. میں اس طرف نہیں جاتا. اصول دین میں ہمارے پاس کیا ہے؟ توحید کے بعد عدل ہے، عدل کے بعد نبوت ہے، نبوت کے بعد کیا ہے؟ امامت ہے، امامت کے بعد قیامت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن عزیزوں کے پاس توحید ہے، عدل
رسول نہیں ہے، نبوت ہے، امامت نہیں ہے، قیامت ہے۔ عدل کو بھی نکال دیا، امامت کو بھی نکال دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت ہی ہوگی نا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو جو ہے یا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو قیامت ہی ہونی چاہیے۔ اس نے توحید کو مان لیا، عدل کو نہیں مانا، نبوت کو مان لیا، امامت کو نہیں مانا، تو اب ان کا امام مشککین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا میں اس طرف نہیں جا رہا، اس میں بھی بہت بحث ہے، اگر اس کو چھیڑوں گا تو اور وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن آئیے میں ایک چیز بات بیان کرتا ہوں، تھوڑا سا معاف کیجئے گا اگر کہیں سے کوئی چوٹ آپ کو پہنچ جائے تو مجھے معاف کرنا، معاف کرنا، ٹھیک ہے نہیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے، میں نے عرض کیا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو محمد رسول اللہ پڑھے گا، چونکہ آپ کی جان میں محمد آ گیا، رسول آ گیا، تو آپ سب کے لیے رحمت بن جائے، آپ سب کے لیے زحمت اور عذاب کا سبب نہ بن جائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا یاد رکھیے گا اس مقام کے اوپر، آپ کو عذاب کا سامنا نہیں دینا، کسی کے ساتھ دہشت گردی نہیں کرنا، اور یہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی بھائی ہے وہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ رہا ہے نا، محمد رسول اللہ کو پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ تمہارے پاس بھی موجود ہے، ان کے پاس بھی موجود ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے پاس بھی موجود ہے، تم اس مقام پہ لا الہ الا اللہ کا ہو، محمد رسول اللہ کا ہو، جیسے ممبر غدیر کے اوپر رسول خدا نے جب علی کا ولایت کا اعلان کرنا چاہا، توجہ ہے یا نہیں؟ تو اس وقت ذہن میں یہ تھا کہ سارے تو علی کو نہیں مانتے، یہ جتنے مجمع میں موجود ہے یہ سارے علی کو نہیں مانتے، تو اب رسول اگر یہی اعلان کرتے تو دوسرے کیا عجب کریں گے؟ یہ بات سمجھ رہے یا نہیں؟ دوسرے کیا کہیں گے رسول کو؟ آپ نے اپنے کی ولایت کا اعلان کر دیا، یا خداوند عالم نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، علی کی ولایت کا اعلان کر دو، لوگوں کے ہر سیکشن سے میں خدا نہ بچاؤں تو میں خدا ہی نہیں ہوں۔ تیرے ہی ذریعے سے منافق پہچانا جائے گا، بھائی بات سمجھیے گا، تیرے ہی ذریعے سے منافق پہچانا جائے گا، اور جب منافق پہچانا جائے گا، میں سائنس سردار شاہ صاحب سے عرض معذرت کر کے 5-10 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد، ذرا جلدی سے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد۔ پھر بھی باوجود بلند صلوات ہے، مومن اور منافق کی پہچان، مومن کو پہچاننا ہے، علی کو دیکھ لو۔ اچھا اگر علی نہ ہو تو ذکر علی عبادت، اگر کسی میدان میں اگر ذکر علی کے اوپر بھی پابندی ہو جائے تو حب علی عبادت، یہ تو ہے یا نہیں؟ علی کی محبت ہی عبادت ہو گئی، تو آپ کے پاس 3 چیزیں رہ گئی، توجہ ہے یا نہیں؟ 3 چیزیں رہ گئی، ایک کا نام ہے وجہ علی، ایک کا نام ہے ذکر علی، ایک کا نام ہے حب علی۔ بھائی ایک مومن 3 حلقوں سے خالی نہیں ہے، اس کو عبادت ہی کرنی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس کو عبادت ہی کرنی ہے، تو عبادت کیسے کرے گا؟ یا علی کو دیکھ کے عبادت کرے گا، یا ذکر کر کے عبادت کرے گا، یا محبت رکھ کے عبادت کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔
عبادت خدا کی مشکل تھوڑی ہے، نہ نماز مشکل ہے، نہ روزہ مشکل ہے، نہ حج مشکل ہے، نہ زکات مشکل ہے، کوئی حکم احکام اس لیے مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، کیوں؟ خود علی کی ذات مشکل نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ خود علی کی ذات مشکل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ذات علی کیسے مشکل ہو جب خود اس کا نام مشکل کشا ہو۔ سلام پڑھے محمد والے ہوں۔ ذات علی مشکل کشا ہے، اگر خود ہی مشکل بن جائے تو جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ مشکل کشا ہے۔ اگر مجھ سے نہیں مانتے ہو تو اپنوں سے جا کے پوچھ لو، اگر جو ہے یا نہیں ہے اپنوں سے جا کر کے پوچھ لو کہ علی نے مشکل کشائی کی ہے یا نہیں۔ آپ کہتا ہوا نظر آتا ہے نا، لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتا فلانا ہلاک ہو جاتا۔ ہلاکت سے قوم بچ گئی، کیوں ہلاکت سے قوم بچ گئی؟ اس لیے کہ ہلاکت سے بچانے والے موجود ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہلاکت سے بچانے والے جب موجود ہیں، خدا گواہ ہے ہمیں کاٹ دیا جائے، لیکن جو حسینی ہے اس کی حسینیت کو وہاں سے سلب نہیں کر سکتا اور اس کو لے نہیں سکتا۔ آج تک یہ ہمیں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، ان مومنوں سے پوچھو، اتنا ہم مار رہے ہیں، اتنا پیٹ رہے ہیں، اتنا خون بہا رہے ہیں، آج تک ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے جو اپنا دل بیچ کر کے آپ کا ہو گیا ہو؟ وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ہو گیا ہو؟ بھائی دیکھو، میں مہر کھا کے شفا رکھ کر کے نماز پڑھتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ میں اتنی طاقت ہے کہ حسین کی کھا کے شفا ہم سے چھین لو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کھا کے شفا چھین لو تو علی کی محبت دل سے کیسے چھین سکتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ نہ دل سے چھین سکتے ہو، نہ کھا کے شفا چھین سکتے ہو، چاہے کتنے بھی اعلان کرتے رہو، دل میں جو حسینیت موجود ہے، خدا گواہ یہ وہ قافلہ ہے جن میں صرف حسینیت موجود نہیں، جوانوں کے دل میں علی اکبر بھی ہے، جوانوں کے دل میں جو 13 اور 14 سال کا ہے نا، ان کے دلوں میں قاسم کی محبت بھی ہے، اور جو ان سے چھوٹے ہیں اور محمد کی محبت بھی ہے، جو بہت چھوٹے ہیں، جو ماں کی جھولیوں میں ہیں۔ علی اصغر کی محبت تو ہے نا، علی اصغر کی محبت تو ہے نا، لیکن اتنا کہہ دو جتنے مرد ہیں ان کے دلوں میں حسین کی محبت ہے، اور جتنی عورتیں ہیں ان کے دلوں میں زینب کی محبت ہے، ان کے دلوں میں زینب کی محبت ہے۔ نہ یہ حسین کو چھوڑیں گے، نہ عورتیں زینب کو چھوڑیں گی، اس لیے کہ یہاں حسین کے پاس بہت قربانیاں موجود ہیں، بہت قربانیاں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نے جو قربانی دی ہے کبھی نہیں روئے، کبھی نہیں روئے، روئے اس وقت جب عباس نے اجازت مانگی۔ علی اکبر حسین کے بیٹے ہیں، ہم شکل پیغمبر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عباس صرف ایسے نہیں ہے کہ علی کے بیٹے ہیں، عباس صرف ایسے نہیں ہے کہ حسین کے بھائی ہیں، بلکہ عباس وہ ہے کہ جو 3 نام رکھتے ہیں۔ عباس کا نام علمدار حسینی بھی ہے، عباس کا نام کمر بنی ہاشم بھی ہے، عباس کا نام ستار سکینہ بھی ہے۔ تینوں کو عباس کے دارس تھی، حسین کو
عزیزوں اب عباس کو حسین اجازت کیسے دے؟ اگر عباس کو اجازت دیتے ہیں تو حسین جانتا ہے زینب کی چادر کون بچائے گا؟ اگر عباس کو اجازت دیتے ہیں تو پھر سکینہ کے دل کون بچائے گا؟ اللہ تو سکینہ کے دل کون بچائے گا؟ اس لیے حضرت عباس نے ہر ایک سے اجازت مانگی ہے. حسین سے بھی اجازت مانگی, زینب سے بھی اجازت مانگی, سکینہ سے اجازت مانگ نہیں سکتے تھے. میرے عزیزوں سکینہ سے اجازت مانگ نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ سکینہ وہ ہے جو چھوٹی بچی ہے, اور اتنی چھوٹی بچی ہے, اتنی چہتی بچی ہے. میں نے رات بھی عرض کیا تھا یہ 4 سال کی سکینہ ضرور ہے, لیکن راوی کہتا ہے, تاریخوں میں ملتا ہے کہ اس بچی کے پاؤں کبھی بھی زمین پہ نہیں آئے تھے. اس بچی کے پاؤں کبھی بھی زمین پہ نہیں آئے تھے. کبھی حسین کے سینے پہ, کہیں عباس کے سینے پہ, کبھی زینب کے سینے پہ, کبھی ام لیلا کے سینے پہ, کبھی حضرت علی اکبر کے سینے پہ. جو بیوی کے پاؤں ایسے سینوں پہ رہے ہو, وہ پتھریلی زمین پہ ہو, شرابیوں کی دربار میں سوق حمیدیہ سے کیسے گزری ہوگی. ہاں ایک مرتبہ پوچھنے لگی, پھپھی اماں ابھی دربار میں دیر ہے؟ پھپھی اماں ابھی دربار میں تھے. دربار اتنی کوئی دور نہیں ہے, لیکن اتنی تو دیر ہو گئی کہ بی بی کے پاؤں پہ ورم آ گئے, بی بی کے پاؤں پہ ورم آ گئے. میرے عزیزوں, میں بی بی سکینہ کا مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن میں چاہتا ہوں حضرت عباس کے کچھ فضائل ہو جائے, کچھ مسائل ہو جائے. ستائے سکینہ ہے, کچھ تو میں مسائل رات پڑھ چکا, لیکن عزیزوں ادھر سے جناب عباس نے اجازت مانگی, سب سے اجازت مانگی. سکینہ نے حسین سے عباس کو اجازت لے کے دی. اس لیے جناب عباس نے آ کر کے جناب سکینہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے, اور آ کر نے کہا تھا, آقا ذاتی سکینہ تیرا مجھ پہ بڑا احسان ہے. اگر سکینہ اجازت نہ دیتی, اگر سکینہ اجازت نہ مانگتی, حسین قیامت تک عباس کو اجازت نہ دیتے. حسین قیامت تک عباس کو اجازت نہ دیتے. مشکیزہ اٹھایا, گھوڑے پہ چلے, نہر القبا میں گئے, گھوڑے نے پانی نہیں پیا. توجہ چاہتا ہوں, عباس کہتے تھے گھوڑا پانی پی, گھوڑا بار بار چہرے کی طرف رخ کر دیتا ہے. کہتے عباس میں کیسے پانی پیوں, سکینہ تو پیاسی ہے. عباس میں کیسے پانی پیوں, سکینہ تو پیاسی ہے. عباس میں کیسے پانی پیوں, بچے تو پیاسے, علی اصغر تو پیاسے ہیں. عباس نے بھی پانی نہیں پیا, گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. مشکیزہ پڑا, گھوڑے کے اوپر چڑھے. رات بھی کہہ چکا ہوں, ابھی پھر کہہ رہا ہوں. میرے عزیزوں, جب علم جا رہا تھا نا نہر القبا کی طرف, یہ دیکھیں علم جا رہا تھا, جاتے جاتے علم کا فریضہ اس طرف تھا. اب جب علم آ رہا ہے تو فریضہ اس طرف ہے. سکینہ در خیمہ پہ کھڑی ہے, در خیمہ پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا اب عباس پانی لا رہے.
بس ادھر سے عباس کے مشکیزے پہ، یہ عباس کا مشکیزہ نہیں ہے، یہ سکینہ کا مشکیزہ ہے. بس آپ کی مرضی ہے بھائی، یہ سکینہ کا مشکیزہ ہے. سکینہ کے مشکیزے کو توجہ چاہتا ہوں. سکینہ کے مشکیزے کو تیر لگا اور ادھر سے تیر لگا اور ادھر سے، اب مجھے پتا نہیں پانی زمین پہلے آیا یا عباس پہلے آیا. عباس زمین پہ پہلے آئے اور ایک مرتبہ حسین کو پتا چلا میرا بھائی گھوڑے سے گر چکا ہے، گھوڑے سے گر چکا ہے. تو ایک مرتبہ عباس کے مقابلے میں حسین نے کرسی چھوڑی، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا اخل عباس الان انکسرت ظہری. عباس آپ کی موت نے میری کمر توڑ ڈالی ہے، میری کمر توڑ ڈالی ہے. عباس کے سامنے حسین گھوڑے کے اوپر چلے. میں اب زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مسائل تو بہت ہے، آپ بھی کافی ہو چکے، پرسا زہرا کو دے چکے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے یہ آنسو ضرور زہرا کے رومال میں گئے ہوں گے. ہاں زہرا کے رومال میں ضرور گئے ہوں گے. اگر نہیں گئے ہیں تو آپ انتظار ضرور کریں. ادھر سے جناب حسین علیہ السلام ایک مرتبہ عباس پہ پہنچے. سنیے گا، جب عباس پہ پہنچے تو عباس ریڈیا رگڑ رہے تھے اور ایک مرتبہ قریب گئے. جناب عباس کہتے ہیں میں نے سمجھا مجھے کوئی اٹھا رہا ہے. عباس کہتے ہیں میں نے سمجھا مجھے کوئی اٹھا رہا ہے. سنیے گا عزیزو، میں نے کہا من الذی احملنی، کون ہے جو مجھے اٹھا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھیا عباس میں حسین اٹھا رہا ہوں، میں حسین اٹھا رہا ہوں، میں حسین اٹھا رہا ہوں. اب جناب عباس نے کہا بحق جد کا رسول اللہ اللہ تحملنی الی الخیام. آقا حسین تجھے تیرے نام رسول کا واسطہ اور مجھے خیمے نہ لے چلنا، اور مجھے خیمے نہ لے چلنا. بھیا عباس سب کی لاشیں تو خیمے لے گیا، تیری لاش خیمے کیوں نہ لے جاؤں؟ اسی وقت عباس کہتے ہیں انی استحیی من السکینہ، ارے مجھے سکینہ سے شرم آتا ہے، ارے مجھے سکینہ سے شرم آتا ہے. یہ سننا تھا. عباس کو وہی چھوڑا. ایک مرتبہ جب چھوڑا تھا ایسے ہی چلے نہ گئے حسین اپنے خیموں کی طرف. سنیے گا عزیزوں، جناب حسین نے کیا کیا؟ عباس کے چہرے کی طرف نگاہ کی، ٹکا کے جو نظر کی، ادھر دیکھیے گا حضرت عباس کا چہرہ کبھی یوں ہوتا تھا اور کبھی یوں ہوتا تھا اور لبہائے عباس ہل رہے تھے. جناب حسین نے کیا کیا؟ اپنے تانوں کو عباس کے لبوں پہ لے گئے اور ایک مرتبہ عباس کہہ رہا ہے نا آقا، نا آقا، نا آقا. جناب حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھیا عباس یہ نانا کس کو کہہ رہے ہو، یہ نانا کس کو کہہ رہے ہو؟ جناب